تعلیم کا گہوارہ جنگ کا میدان بن گیا۔ داؤد یونیورسٹی میں قلم کی جگہ لاٹھیوں کا استعمال، طلبہ کے درمیان جھگڑا، گیٹ پھلانگ کر یونیورسٹی میں داخل ہوئے، انتظامیہ بے بس دکھائی دی۔ قائم مقام وائس چانسلر کا معاملہ سینڈیکیٹ اجلاس میں لے جانے کا فیصلہ، طلبہ تنظیم کا تشدد میں ملوث طلبہ سے اظہار لا تعلقی۔ سمندری طوفان شکتی تیزی سے کراچی سے دور ہونے لگا، سائیکلون کا کراچی سے فاصلہ 553 کلومیٹر ہو چکا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب طوفان کا فاصلہ کراچی سے 390 کلومیٹر تھا۔ 5 بجے کراچی سے فاصلہ 480 کلومیٹر ریکارڈ کیا گیا۔ طوفان عمان کی جانب رواں دوا ہے۔ شہر قائد میں بھتے کے بڑھتے واقعات، تاجر اور شہری خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام۔ ایک ہفتے کے دوران بھتہ خوروں کی 3 زیر تعمیر عمارتوں کو فائرنگ اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ آج صبح بھی کھارادر میں بھتہ خوروں نے فائرنگ کر کے چوکیدار کو زخمی کیا اور بھتے کی پرچی دی۔ گینگ وار کمانڈر وسیع اللہ کو مسلسل بیرون ملک سے تاجروں کو دھمکانے لگا۔ کون کون کس علاقے سے بھتہ طلب کر رہا ہے، اسامہ ملک کے رپورٹ میں جانیے۔ شہر قائد میں بھتہ خور ایک بار پھر سرگرم۔ ایک ہفتے کے دوران بھتہ خوروں کی 3 زیر تعمیر عمارتوں پر فائرنگ، 2 افراد زخمی۔ آج صبح کھارادر میں بھتہ خوروں نے فائرنگ کر کے چوکیدار کو زخمی کیا اور بھتے کی پرچیاں تھما دیں۔ گینگ وار کمانڈر وسیع اللہ کو مسلسل بیرون ملک سے تاجروں کو دھمکا رہا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بادشاہ خان اور جمیل چھانگا گروپ تاجروں اور زیر تعمیر عمارتوں کو بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں دینے اور فائرنگ کرنے میں ملوث ہیں۔ ضلع وسطی میں پکوان سینٹر، ریسٹورنٹ، چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بھی بھتے کی پرچیاں موصول ہو رہی ہیں۔ یہاں بھتہ خوری میں گینگ وار کا کارندہ سمد عرف کاٹھیا واڑی بھی ملوث ہے۔ بھتہ خوری کے واقعات کی تفتیش اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق گینگ وار کارندے دہشت پھیلانے کے لیے شہر میں فائرنگ کر رہے ہیں۔ ملیر میں غیر ملکی نمبر سے کال بھتہ خور گینگ وار کمانڈر وسیع اللہ کی جانب سے کی گئی۔ گزشتہ ہفتے میں وسیع اللہ گینگ کے 2 کارندے مقابلے میں مارے گئے تھے۔ بھتہ خوروں کی ہلاکت کے بعد گینگ وار کارندے خوف کا شکار ہیں۔ ہلاک ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس افسران کو فون کر کے دھمکیاں بھی دی۔ گینگ وار ملزمان کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسامہ ملک، سٹی 21۔ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کی کارروائی، سمندر کے راستے شہریوں کو غیر قانونی بیرون ملک بھجوانے میں ملوث اشتہاری ٹریول ایجنٹ گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم کی شناخت محمد علی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم شہریوں کو جیوانی کے راستے ایران اور عراق بھجوانے میں ملوث ہے۔ ملزم کے خلاف کارروائی متاثرہ شخص کی شکایت پر عمل میں لائی گئی۔ ملزم کی جانب سے بھجوائے گئے شہری کو عراق سے واپس پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ ملزم نے شہری کو عراق ملازمت کا جھانسا دے کر 1,50,000 روپے بٹورے۔ ملزم جیوانی کے راستے بیرون ملک بھجوانے میں ملوث گینگ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم کے ایجوکیشن ورکس کا ایک اور کارنامہ، اعتراض کے باوجود متنازع پلاٹ پر اسکول تعمیر کر دیا۔ سرکاری خزانے کے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ قائد آباد میں متنازع پلاٹ پر اسکول کی تعمیر کی گئی۔ غیر قانونی طور پر 2 کروڑ 26 لاکھ روپے MS فرا الیکٹرک سروس کو ادا کیے گئے، جبکہ اسکول کی تعمیر پر مجموعی طور پر 3 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ آڈیٹر جنرل نے پہلے ہی تعمیر پر اعتراض اٹھایا تھا، مگر محکمہ ایجوکیشن ورکس نے کام جاری رکھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ پلاٹ کے کاغذات ڈپٹی کمشنر ملیر کے نام پر نہیں، اصل مالک عدالت سے رجوع کر چکا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف بڑے ایکشن کا فیصلہ کر لیا۔ 6 اکتوبر سے کراچی سمیت صوبہ بھر میں سخت کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ دودھ کی کوالٹی چیک کی جائے گی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر بھاری جرمانے اور دکانوں اور ہوٹلوں کی سیلنگ ہوگی۔ DG فوڈ اتھارٹی شہزاد فضل عباسی نے افسران کو ہدایات جاری کی ہیں۔ کارروائیاں مشترکہ طور پر ہوں گی، جن میں اسسٹنٹ کمشنرز اور پولیس بھی شامل ہوگی۔ فوڈ اتھارٹی نے ڈپٹی کمشنر اور پولیس سے معاونت حاصل کر لی ہے تاکہ ملاوٹی دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کی زیر صدارت محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اہم اجلاس، جس میں 2016-2017 میں منظور ہونے والے پرانے منصوبے کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سید نجم احمد شاہ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ورک سروسز کے تحت مجموعی طور پر 622 اسکیمیں شامل ہیں، جن میں 573 جاری اور 48 نئی ہیں۔ جام خان شورو نے ہدایت کی کہ مکمل فنڈنگ والی 344 اسکیموں کو رواں مالی سال میں ہر صورت مکمل کیا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سندھ فلڈ ایمرجنسی ریکنسٹرکشن 2022 کے تحت
724 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی مکمل ہو چکی ہے۔ جام خان شورو نے ہدایت دی کہ تمام اہم منصوبے 2027 تک ہر صورت مکمل کیے جائیں گے۔ ناظرین، شہر قائد میں بجلی اور گیس کے مسائل بدستور جاری ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، کرنگی، اولڈ سٹی ایریا، مواز کوٹ سمیت کئی علاقے شدید متاثر ہیں۔ گیس کی بندش کے باعث شہری لکڑی اور مہنگی LPG استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جن سے ان کا معاشی بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ ترجمان SSGC کے مطابق رات 10 سے صبح 6 بجے تک لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے تاکہ دن کے اوقات میں پریشر بہتر رہے۔ دوسری جانب بجلی کی بندش نے بھی شہریوں کا سکون چھین لیا ہے، لیکن ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ ڈپریشن اور شوگر دل کے امراض کا سبب بننے لگے، ماہرین نے خبردار کر دیا ہے۔ ماہر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اسپتال کے مطابق ورزش کو معمول بنایا جائے، تازہ پھل اور تازہ سبزیاں کھائیں تاکہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس وقت جو صورتحال ہے دل کے حوالے سے کارڈک پیشنٹس اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں یہ اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایوری ٹائم یہ 10 سے 15% اس کا انکریز آ رہا ہے، اور جس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، دیر تک سونا، رات کو دیر سے سونا، جنک فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں، یہ اس قسم کا جو، اور ایکسرسائز، لیک آف ایکسرسائز، بیٹھے رہنا کھا کے، تو یہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ دل کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں ان کو پراپر کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو میڈیسن تو ظاہر ہے دینی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پراپر ریہیب کاؤنسل کر سکیں تاکہ یہ لوگ ایک اچھا معاشرہ بلڈ اپ کر سکیں۔ کٹے ہونٹ اور کٹے تالو کے شکار بچوں کی مفت سرجری کی سہولت کے ساتھ ان کی ذہنی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے مفت کاؤنسلنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ کلینیکل سائیکالوجسٹ سوہا طارق کہتی ہیں کہ متاثرہ بچوں کے ذہن پر لوگوں کی باتوں سے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سوہا طارق ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کرتی ہوں مسکرات سینٹر میں، جو ڈاکٹر اشرف گناتا کے زیر نگرانی ہے۔ اچھا، جو بچے کلیفٹ کے یا کٹے ہوٹ کٹے تالو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ذہنی طور پہ، لیکن مسئلہ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب معاشرے کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس اس معاملے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو بلینگ کا شکار کیا جاتا ہے انہیں، جس کی وجہ سے ان میں ڈپریشن کے آ جاتے ہیں علامات، اور انزائٹی کے بھی، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنی کانفیڈنس لوز کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جو بھی ان کی سکلز اور جو بھی اللہ نے ان کی میں صلاحیتیں پیدا کی ہیں اس پہ نہیں اتر پاتے۔ میرا علاج جو ہے یہاں سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں بچہ جو ہے مکمل طور پہ معاشرے کا حصہ بنے۔ ہمارا علاج اس سرجری پہ ختم نہیں ہوتا، سرجری بس علاج کا حصہ ہے۔ بچوں کو میرے پاس بھی آنا ہوتا ہے تاکہ ہم لوگ کاؤنسلنگ اور تھیراپی کے ذریعے ان کے جو بھی ایشوز ہیں اس پہ ہم لوگ کام کریں تاکہ ان میں ریزیلینس پیدا ہو، وہ لوگوں کا سامنا کر پائیں اور اپنے اور معاشرے کا حصہ بن پائیں بیسک۔ اورنگی ٹاؤن سے 1.5 سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی یسرا گھر پہنچ گئی۔ صوبائی وزیر شاہین اشیر علی اور MKM کے رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق متاثرہ خاندان کے پاس پہنچے۔ شاہین اشیر علی نے کہا کہ اغوا کرنے والا ملزم گرفتار ہوا ہے، اسے سخت سزا دلوائیں گے۔ یسرا کو ٹک ٹاک پر دوستی کرنے والے حمزہ نے اغوا کیا۔ یسرا نے صوبائی وزیر کو بتایا کہ حمزہ اور اس کی والدہ نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، زبردستی جھوٹا نکاح نامہ بھی بنوایا، جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ MKM کے رکن اعجاز الحق کی کوششوں سے یسرا کو بازیاب کرایا گیا۔ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شاہین اشیر علی نے متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف کا یقین دلایا، کہا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد اور مسالم کے خلاف سندھ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، خواتین پر ظلم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ صدر پاکستان نے بینک فراڈ کے متاثرین کو 100% ریلیف دیا۔ مالی سال 2024-25 میں 500 سے زائد بینک فراڈ کے کیسز کے فیصلے ہوئے۔ صدر پاکستان کے قانونی مشیر جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر کہتے ہیں کہ بینکنگ محتسب کے فیصلوں پر صدر پاکستان کے پاس اپیل پر فیصلہ اہم ہوتا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ بینکنگ محتسب پاکستان کی جانب سے ورک ایتھکس کے عنوان سے دوسری سالانہ کانفرنس کا انعقاد۔ صدر پاکستان کے قانونی مشیر جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مالی سال 2024-25 کے دوران صدر پاکستان نے بینکنگ محتسب کے 500 سے زائد فیصلوں کی توثیق کی، جن میں متاثرین کو 100% سے زیادہ ریلیف دیا گیا۔ بینکنگ محتسب کے فیصلے کے خلاف بینکس صدر پاکستان کے پاس اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل پر
सदर पाकिस्तान के फैसले के बाद बैंक अदालत नहीं जा सकते। That over the past 1.5 years, I got the opportunity of deciding hundreds of cases of maladministration in the banking sector. More than 500 representations were processed during 2024 to 2025 alone. These cases covered a wide spectrum of issues, that there are certain issues that our banks challenge the decisions of the banking ombudsman and the president before various courts of law. वफाकी बैंक मोतसिब सिराजुद्दीन अजीज ने डिजिटल बैंककारी के खतरात पर भी रोशनी डालते हुए बताया कि एटीएम फ्रॉड, इंटरनेट बैंकिंग स्कीम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। एटीएम फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके अलावा जो है इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र में एक कॉल आती है, कॉल आने के बाद आपने अपनी सारी तफसीलात बयान कर दी, ये उम्मीद करते हुए कि आप किसी बैंक से बात कर रहे हैं, जबकि वह फ्रॉडस्टर होता है और पैसे फ़ौरन निकल जाते हैं। यकीन जानिए न्यूक्लियर स्पीड पे निकल जाते हैं पैसे और फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिलसिले में वो कंप्लेंट्स वगैरह जब दाखिल करते हैं हमारे पास, पिछले साल के मैं आपको फिगर्स दे सकता हूँ कि हमने कोई 27,000 केसेस को रिलीफ दिया और 1.6 बिलियन रुपीस के करीब पैसे लौटाए गए कंप्लेनेंट्स को बैंकों से लेकर। दयानत, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़, यही वो उसूल हैं जिन पर सार्फिन का एतमाद कायम रहता है। बैंकिंग मुतसिब की कोशिशें इस बात का सबूत हैं कि इदारे सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अखलाकियात से भी मजबूत होते हैं। कैमरामैन अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,68,990 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का जोशो खरोश उरूज पर। पूरे हफ्ते शेयर्स की खरीदारी में गैर मामूली इजाफा। 100 इंडेक्स ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हसस बाजार में हफ्ते भर सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी रही। 100 इंडेक्स में 6,733 पॉइंट्स की शानदार तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स में 4.15% इजाफे के साथ मार्केट 1,68,990 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 360 अरब रुपए मालियत के 7.90 अरब शेयर्स के सौदे हुए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के माशी इकदामात और बेहतर माशी अदादोशुमार ने मार्केट के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है। ये हफ्ता, पूरा हफ्ता आप देखें मार्केट अपने हर रोज़ अपने लेवल को हाई लेवल बनाती जा रही है। इसकी वजह ये कि आपको फॉरेनर इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल सियासी हालत जो है वो अब अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल, इस हफ्ते जो मार्केट के लिए बहुत ही लकी रहा। हम बात करें तो तकरीबन सारी पॉजिटिव खबरें थी। IMF का जो है इजलास शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि रिफाइनरी के हवाले से अच्छी खबरें आई, सीमेंट की एक्सपोर्ट के हवाले से, सेल के हवाले से अच्छी खबरें आई, तो इसने मार्केट को मुतासिर किया। और मार्केट में जो सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और ये ट्रेंड चलता रहेगा जब तक जिस तरह फाइनेंशियल रिजल्ट का आगाज़ हुआ है और सिलसिला चल रहा है, तो इसमें भी जैसे ही नतीजे आ रहे हैं तो उस कंपनी में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है। शेयर्स की कीमतों में इजाफे के बायस एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 618 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो बढ़कर 19,660 अरब रुपए तक पहुंच गई। तहम बैरूनी तिजारत के महाज पर दबाव अभी भी बरकरार है। सितंबर 2025 में तिजारती खसारा महाना 16% और सालाना 46% बढ़कर 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचा। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $21 महंगा होकर $3,886 फी औंस पर पहुंच गया। एक तोला सोना 2100 रुपये महंगा होकर 4,09,878 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट और मकामी सराफा बाजार में सोने के भाव मजीद बढ़ गए। आलमी मार्केट में सोना $21 महंगा होकर $3,886 फी औंस पर पहुंच गया, जबकि मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 2100 रुपये महंगा हुआ 4,09,878 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,0801 रुपये महंगा होकर 3,51,404 रुपये महंगा हुआ, जबकि एक तोला चांदी 57 रुपये महंगी होकर 4,896 रुपये की हो गई। कौमी टेस्ट क्रिकेटर स्पिनर इब्रार अहमद रिश्ता अज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। इब्रार अहमद की शादी कराची में आमिना रहीम से हुई। इब्रार अहमद की शादी में दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने शिरकत की और शादी की तकरीब में रक्स भी किया। इब्रार अहमद का वलीमा 6 अक्टूबर को होगा।
وہ ولیمے کے فوری بعد ٹیسٹ کورس جوائن کر لیں گے۔ ابرار احمد نے پہلی مرتبہ 2017 میں پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کی نمائندگی کی تھی۔ ابرار احمد نے 2022 میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور عمدہ پرفارمنس سے اپنے پہلے ہی میچ میں 7 وکٹیں لے کر مخالفین پر دھاک بٹھا دی تھی۔ ایکسپو سینٹر میں ملکی اور بین الاقوامی ذائقوں کا میلہ سج گیا۔ کھانے بنانے کے مقابلے میں 300 سے زائد شیفز نے حصہ لیا۔ سی فوڈ، بیف، میٹ کیٹیگری کے کھانے اور ڈیزرٹ کے مقابلوں میں طلبہ نے لذیذ پکوان پیش کیے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ کون بنے گا کراچی کا چیمپئن؟ ایکسپو سینٹر میں ملکی اور بین الاقوامی ذائقوں کا میلہ سج گیا۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے تحت کھانوں کا مقابلہ۔ ایونٹ میں طلبہ نے اپنی مہارت دکھائی اور صرف 45 منٹ میں بہترین ڈش تیار کرنے کا چیلنج قبول کیا۔ کسی نے سی فوڈ تو کوئی میٹ اور بیف کے پکوان بنا کر پیش کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد میٹھے کی بات ہی الگ ہے۔ اس سلسلے میں والکینو ڈیزرٹ توجہ کا مرکز رہا۔ شیف نورین کہتی ہیں کہ ہم نے طلبہ کو ٹائم باؤنڈ ٹاسک دیا تاکہ وہ پریشر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے۔ امیزنگ ورک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم ٹائم میں ایک ٹاسک ملا ہوا ہے کہ انہیں 2 پلیٹ بنانی ہے 45 منٹس میں، یا ان کو ڈیزرٹ ریڈی کرنا ہے ہاف آور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ٹیمز بنا رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر 3 کورس میل بنانا ہے ڈبل پلیٹنگ کے ساتھ، یعنی کہ ہر چیز 2 مرتبہ۔ ایونٹ میں شریک طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے اس کے نیچے ایک کیک کی لیئر رکھی ہے، اس کے بعد وائٹ چاکلیٹ گناش کی ہے، اور اس کے اوپر میں نے مرینگ لگائی ہے، مرینگ لگانے اور بیچ میں نے ڈرائی آئس ڈالی ہے، تو اس کی وجہ سے اسموک۔ 2 روزہ ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا جہاں مقابلے کے فاتح کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ کیمرمین شاہزیب کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ پاکستان آرمی میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر، نائب خطیب اور سپاہی کی 23 نومبر 2025 تک رجسٹریشن اور بھرتی کی جائے گی۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے پاکستان آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کراچی میں آؤٹ ریچ اینڈ میڈیا کیمپین کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کراچی کے نوجوانوں کو پاکستان بری فوج میں شمولیت اور ملکی دفاع میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر تقریب میں ٹاؤن چیئرمینز نذیر بھٹو، رفیق داؤد جت، ہمایوں خان اور تاجر برادری بھی موجود تھے۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، شہر میں پہلی امریکن بزنس کلب نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جاری ہے۔ ملک بھر سے 128 کھلاڑی ایکشن میں ہیں، جن میں بوائز اور گرلز کی مختلف کیٹیگریز شامل ہیں۔ 8 لاکھ روپے مالیت کی انعامی رقم کے لیے زبردست مقابلے کھیلے جا رہے ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ جذبہ، مقابلہ اور چیمپئن بننے کی دوڑ۔ جہانگیر خان کمپلیکس میں نوجوان اسکواش اسٹارز نے دھوم مچا دی۔ عقائد میں پہلی امریکن بزنس کلب نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جاری ہے۔ نیشنل کوچنگ سینٹر کے جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں دلچسپ مقابلے کھیلے جا رہے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے روز بوائز انڈر 19 کیٹیگری میں پنجاب کے عبداللہ ارسلان نے KPK کے عبد الرحمان کو 3-0 سے شکست دے دی۔ عبداللہ ارسلان کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹس نوجوان کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں، اس سے کھیل میں بہتری اور رینکنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ٹورنامنٹس کافی ضروری ہوتے ہیں ہماری رینکنگ امپروو کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کون سا راؤنڈ جیتے ہیں، کہاں پہ ہارے ہیں اور کس پانی میں ہیں، ہم کس لیول پہ ہیں۔ سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے سیکریٹری نوید الرحمان بولے کہ سال بھر 5 نیشنل ٹورنامنٹس منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔ جس نے ابھی سٹارٹ کیا ہے تو یہ ٹورنامنٹس ہم ہر 2 مہینے بعد کرواتے ہیں، انہی کے لیے کہ جو نہیں کھیل پا رہا وہ اس ٹورنامنٹ میں اب انٹری کرے اور اس میں آ کے اپنی رینکنگ بنائے تاکہ باقی ٹورنامنٹس بھی کھیل سکے نیشنل میں، صرف کراچی میں نہیں، کراچی سے باہر بھی اور سندھ سے بھی باہر جس نے بھی نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کھیل۔ ملک بھر سے 128 کھلاڑی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ سندھ، پنجاب، KPK، بلوچستان، پاک آرمی، ایئر فورس، SNGPL اور ZTPL کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں بوائز انڈر 11، 13، 15، 19 اور گرلز کے انڈر 15 کیٹیگریز شامل ہیں، جس کی کل انعامی رقم 8 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ چیمپئن شپ 7 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔